دنیا کی تقسیم ہو چکی ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے تو اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکا ہے۔ ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارا رزق، جو بھی ہے، جو دنیا کے فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اگر فیصلہ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہماری آخرت کا ہے۔ آخرت کی کمائی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، آخرت کمانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ تو اس کے علم کی بات ہے، وہ الگ ہے، علم ہے ایسے، لیکن فیصلہ نہیں ہے اللہ کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کا مطلب۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب ہے یقین، لیکن یقین کس بات پر؟ یہ تھوڑا سا آپ سمجھے اس بات کو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، انسان یقین کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، جب تک اس کو اس کام کی ضرورت نہ ہو اور اس پر یقین نہ ہو کہ بھئی یہ کام کرنا چاہیے، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام یقین ضروری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا میں تو ہم ایسے ہی کرتے۔ اب دیکھیں، جو ایمان ہے یہ جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے۔ عمل کا لفظ بعد میں ہے عام طور پہ، بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اس میں پہلے عمل کی بات ہے، پھر ایمان کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ بہرحال دیکھیں، یقین جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو زندگی، اسے ایک زندگی گزارنی ہے۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ اپنی خواہشات کے مطابق یا جو بھی آپ آئیڈیل بنا لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے مطابق آپ کو زندگی مل جائے یا جو آپ کوشش کریں وہ آپ کو مل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تقسیم ہو چکی ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے تو اس کے بارے میں قلم خشک ہو چکا ہے۔ ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارا رزق، جو بھی ہے، جو دنیا کے فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اگر فیصلہ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہماری آخرت کا ہے۔ آخرت کی کمائی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، آخرت کمانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ تو اس کے علم کی بات ہے، وہ الگ ہے، علم ہے ایسے، لیکن فیصلہ نہیں ہے اللہ کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اب آپ کو اگر آخرت، اگر آپ نے یقین کر لیا تو پھر اس کے لیے پھر کوشش کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں، یقین اور کوشش یہ دونوں چیزیں لازم۔ یقین نہیں ہوگا تو آپ کوشش نہیں کریں گے، یقین ہوگا تو کوشش کریں گے۔ دنیا پر ہمارا یقین ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین ہے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے یا کل کی بات ہے، میں ایک فوڈ پانڈا ہے ہمارے ہاں ملک میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کی ایک لڑکے کی، نوجوان لڑکا ہے، تھوڑا
25 سال کا ہوگا یا اس طرح 22 سال کا ہوگا، وہ فوڈ پانڈا کا کام کرتا ہے، یوٹیوب پہ میں نے وہ دیکھا، تو کہتا ہے میں بھی 2000 سے زیادہ میں کما لیتا ہوں فوڈ پانڈا سے، 12 گھنٹے کام مسلسل۔ اب 12 گھنٹے موٹر سائیکل آنا جانا اور ڈیلیور کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے ایک عزم، ایک ارادہ، اور پھر 2-2.5 ہزار روپے مل جائیں گے تو وہ 12 گھنٹے لگا رہتا ہے، یقین ہے اس کا کہ مجھے اتنا مل جائے گا، تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، جو وہ الگ بات ہے۔ انسان، بات میں کیا کر رہا ہوں کہ انسان عمل تب کرتا ہے جب اس کا یقین آ جائے، یقین آ جائے تو وہ عمل شروع کر دیتا ہے، اور بس یہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم آخرت پر یقین کر لو۔ پیغمبر، جو بھی پیغمبران آئے ہیں، تو ان کا پہلی اطلاع یہ ہوتی ہے کہ اس زندگی کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور تمہیں اس زندگی کے نتائج وہاں ملیں گے، تو تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا نتیجہ تیار کر رکھا ہے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے وہ تمہیں جنت میں، تمہارے لیے جنت بنا دی ہے، صرف تم اس میری بات پر یقین کر لو اور اس کے لیے تیاری کرو، جنت جانے کی تیاری کرو۔ دنیا جنت جانے کی تیاری کرنے کی جگہ کا نام ہے، اور ایک بہت اعلیٰ، بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کری۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہنے کی جگہ تو وہ ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔ کبھی 30 سال کی عمر، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو منگوائیں گے ہوگا، اور جو اعلیٰ نعمتیں ہیں وہ تو کچھ اور ہیں کھانے پینے کے علاوہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو دیکھیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کریں اپنی حقیقت پر۔ یہ باتیں نوٹ کر لیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں اپنی حقیقت نظر نہیں آ رہی جو جسم کے اندر ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا بن جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو وہ روح دے کے بھجواتا ہے کہ یہ اس میں پھونک دو، تو 4 مہینے، ورنہ ایک روح تو پہلے بھی ہوتی ہے، 4 مہینے تک تو بچہ بن جاتا ہے، روح ہوتی ہے اس میں، وہ حیوانی روح ہے۔ جو ربانی روح ہے وہ آتی ہے 4 ماہ بعد، اور وہ پھر رہتی ہے مرنے تک۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ آپ کو ہیں کون۔ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ ایک روح ربانی ہیں، اور اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے۔ جو بچہ ہے وہ جوان ہو کے بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا ہو کے مر جانا ہے اس نے۔ اس کے بعد اصل زندگی کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، موت زندگی کا آغاز ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ تو یقین، اس پہ یقین کریں، اپنی دنیا میں اپنے وجود پر یقین کریں، اور یقین یہ کہ آپ یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی کوشش کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آقا نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے۔ تو دیکھیں، ایمان کا مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور منزل کے طریقے پر۔ راستہ، یعنی وہ راستہ کیا ہے؟ منزل اللہ ہے،
ہمیں ابھی مختصر وقت ہے، میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، پھر بھی اللہ نے چاہا تو پھر بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ میرے جو کلپس ہیں اس میں موجود ہیں ساری باتیں۔ تو ایک تو یقین یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کریں کہ آپ ہیں کون۔ ہمارا ایک مدعا ہے زندگی، اور وہ آخرت ہے۔ اللہ نے ہمیں انسانیت کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اس وقت کا مسلمان تو صرف طالبان دنیا ہے، طالب دنیا بس۔ تو نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یقین دیکھیں، جو حقیقت ہے اس پہ یقین کریں۔ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود حیات ہے، اللہ تک پہنچنا۔ ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک المنتہی۔ ہمیں رب کے پاس جانا ہے، یعنی رب سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں۔ آپ نیت بنا لیں آخرت کی، تو اللہ سے اپنی بخشش کروا لیں، یہاں پر اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بخشے گا۔ منافق، ہم جیسے منافق جو ہیں یا جو بھی منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ منافق کون ہے؟ جن کا یقین دنیا پر ہو، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ منافق اعظم ہے۔ آج کا مسلمان منافق اعظم ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم